بات ہو رہی ہے امام علی کی شہادت کے حوالے سے، اور مفتی صاحب بتائیں گے کہ امام علی علیہ السلام کا ایمان کیسا تھا۔ جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم اکمل الایمان تھے۔ ایک تو ہے کامل الایمان اور ایک ہے اکمل الایمان، بلکہ آپ کا ایمان اس قدر اللہ کی ذات پر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر مضبوط تھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اعزاء و اقربا کو یعنی اولاد عبد المطلب کو جب آپ نے ایمان کی دعوت دی تو سب سے پہلے جو شخصیت کھڑی ہوئی وہ جناب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم کی ذات گرامی تھی۔ آپ نے کھڑے ہو کر کہا، اس وقت آپ کی عمر 9 یا 10 سال تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی الکریم کا ایمان کتنا کامل تھا۔ اور اکمل الایمان جو میں نے آپ کے لیے کہا، یعنی یہ کامل سے بھی آگے کا ایک درجہ ہے۔ یہ جو جملہ میں نے کہا، یہ کہنے کی وجہ یہ علماء نے لکھا کہ اکمل الایمان اور اکمل الایمان سے بھی اگر آگے کا کوئی درجہ ہے تو آپ کا ایمان اتنا مضبوط تھا۔ وجہ کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو ارشاد فرمایا، علی تو ایمان کی علامت ہے، جس کے دل میں تیری محبت ہوگی اس کا ایمان کامل ہوگا، اور جس کے دل میں تیری محبت نہیں ہوگی تجھ سے بغض ہوگا اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا، وہ منافق ہوگا۔ ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن، کہ علی سے منافق محبت نہیں کر سکتا اور علی کی محبت کے بغیر مومن نہیں رہ سکتا۔ اور مولا علی اس حدیث کو یوں کہا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا ہے اور اس ذات کی قسم جس نے آسمان سے پانی کو برسایا ہے، میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ مجھے فرمایا کرتے تھے کہ علی تو ایمان کی علامت ہے، جس کے دل میں تیری محبت ہوگی اس کا ایمان کامل ہوگا، جس کے دل میں تیری محبت نہیں ہوگی اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے نا، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ خندق کا موقع ہے، اور غزوہ خندق کے موقع پر عمر بن عبد ود آپ کے سامنے آتا ہے اور آ کر مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم سے کہتا ہے کہ اپنا تعارف پیش کرو۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبل اس کے کہ میں اپنا تعارف پیش کروں تم اپنا تعارف پیش، آپ ایمان دیکھیں، مولا علی کا کامل ایمان دیکھیں آپ۔ وہ اپنا تعارف پیش کرتا ہے تو مولا علی فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں میں 2 چیزوں کی دعوت نہ دوں، 2 چیزوں کی دعوت نہ دوں؟ اس نے کہا ہاں دیو۔ حالانکہ مولا علی جانتے تھے کہ یہ آدمی ایمان نہیں لائے گا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا کہ پہلی میں جس سے بھی جنگ کرتا ہوں یا جس پر بھی تلوار اٹھاتا ہوں اس کو سب سے پہلے اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں، لہٰذا میں تمہیں اس کی دعوت دیتا ہوں ایمان قبول کرو اور میرے ساتھ میرے ایمان والے بھائیوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم نے ارشاد فرمایا پھر دوسری بات یہ، پھر مجھ سے جنگ نہیں کرو، مجھ سے لڑو نہیں، تمہارے بس کا کھیل نہیں ہے۔ تو وہ ہنسنے لگا، اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں تم سے جنگ نہیں کروں۔ تیسری بات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی الکریم نے ارشاد فرمائی کہ تیسری بات یہ ہے کہ اب پھر تم میرے ساتھ لڑو۔ تو اس وقت اس نے مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم کو اپنے جو ہے القابات پیش کیے، اپنے بارے میں بتایا کہ میں فلاں قبیلے میں یہ جنگ لڑتا رہا، فلاں قبیلے میں تلوار بازی سیکھتا رہا، فلاں قبیلے میں نیزہ بازی سیکھتا رہا، فلاں قبیلے کی عورتوں کا دودھ پیتا رہا، اور پھر میں 20 سال کے عرصے میں شیر بن گیا۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم نے ارشاد فرمایا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، بڑے عرصے کے بعد تو شیر بنا ہے، میں وہ ہوں جس کو میری ماں نے پیدا ہی شیر کیا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ جملہ آپ نے جو ارشاد فرمایا تو میں سوچنے لگا، بس آخری بات عرض کر دوں، یہ جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا تو میں سوچنے لگا مولا علی نے یہ کیوں ارشاد فرمایا ہے۔ تو میں جب مولا علی کے حالات زندگی پڑھنے لگا تو آپ کا نام آپ کے والد جناب ابو طالب نے علی رکھا، اور آپ کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد نے آپ کا نام حیدر رکھا، یعنی کہ حیدر جو آپ کا نام ہے یہ آپ کی ماں نے رکھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔